آج کا یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ لمحات ایک مرتبہ پھر اپنے اور اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں نور مجسم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم سب کو کچھ کہنے کا موقع میسر آیا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں جو ہر سال اس بزم میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے بہت ہی محترم دل کے قریب رہنے والی شخصیت عزت مآب جناب محمود انصاری صاحب، آپ کی صاحبزادی اور محترم جناب جنید صاحب کی ہمشیرہ، آپ کا سالانہ یہ 5واں جس کی تقریب میں احصال ثواب کی اس بزم میں آپ سب لوگ اور ہم سب ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے اس شہر لاہور کی اس علمی روحانی درسگاہ جامعہ نعیمیہ سے براہ راست کوہ نور ٹیلی ویژن پر بھی یہ پورا پروگرام دکھایا اور سنا جا رہا ہے۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانان ذی وقار جتنے بھی لوگ تشریف لائے، سیاسی، علمی، روحانی سادات، مشائخ، علماء، میں جناب محمود صاحب کی طرف سے، آپ کی پوری ٹیم کی طرف سے آنے والے تمام دوست احباب کو، رفقا کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں اس ذکر پاک کا صدقہ پروردگار عالم ہماری اس بہن کی، بیٹی کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، مومن کے لیے یہی ایک ثبوت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ ہر سال اس برسی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا سے جو محمود صاحب سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی جانب سے احصال ثواب کی نیت سے بہت سے کلمات پڑھ کر آپ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کی صورت میں مرحومین تک پہنچاتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مالک کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا، پڑھنا، سننا، سنانا تمام اپنی پاک، عظیم اور مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت جو آج کا ہے وہ یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ بہت مختصر وقت میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی مکمل جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ اس تقریب کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ دعوت پیش کر رہا ہوں۔ عرض وطن پاکستان کے ممتاز و محترم قاری قرآن عزت مآب جناب قاری محمد رفیق احمد نقشبندی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ برکت کے لیے آپ لوگ نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. हाज़रीन महफ़िल, जनाबे क़ारी मोहम्मद रफ़ीक अहमद नक्शबंदी साहब बारगाहे रबूबियत में हदिया कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। दुआ है परवरदिगार आलम आपका पढ़ना और हम सब का सुनना अपनी अज़ीम और अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। ये बैकग्राउंड पे एक फ्लेक्स आप देख रहे हैं जिस पे लिखा है खदीजा वेलफेयर क्लिनिक KBM फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम। आपकी इंतकाल के बाद आपके नाम से इस इदारे को मंसूब किया गया और ये एक बहुत ही हसीन काम जिसमें हमारे मोहतरम महमूद अंसारी साहब और इनके बहुत से ऐसे करम फरमा, बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब जो इस कारवां का हिस्सा है। ये खदीजा वेलफेयर क्लिनिक एक मुकम्मल फलाही इदारा है और इसमें तमाम अमराज का, ख़ास तौर पर शुगर के मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। चेकअप वगैरह, टेस्ट वगैरह, अद्वियात वगैरह, यहाँ तक कि जो इंसुलिन है वो मुकम्मल मुफ्त फराहम की जाती है। खदीजा वेलफेयर क्लिनिक का जो क़याम है वो मार्च 2020 में अमल में आया था। कोई ये ना समझे कि ये बताने का जो मकसद है कोई फंड रेजिंग है या किसी और मकसद से है।
یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو محبت کا پیغام ہے یہ عام ہو جائے اور تمام دیکھنے والوں تک، سننے والوں تک یہ محبت کا پیغام پہنچ جائے۔ یہ احسان ثواب کی ہی نیت سے بنایا گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ یہاں سے جو مریض ہیں وہ مکمل ادویات فراہم کی جاتی ہے، وہ لوگ حاصل کر چکے ہیں، اور بس اسی کارواں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک یہ پیغام ہے جو آپ سب لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ محمود اکرم انصاری صاحب کے ہمراہ جتنی بھی ٹیم ہے، آپ کے دوست احباب، آپ کے رفقا، آپ کے کرم فرما، جنہوں نے آپ کی قدم قدم پر رہنمائی کی، اس حوالے سے ان تمام کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس عظیم کام میں آپ کو مزید برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرمائے۔ آنے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں، یہاں پر جتنے آئے بیٹھے ہیں، آج کی اس بزم میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے اور خیر و برکت ہے، اور یقیناً یہ برکات سمیٹنے کے لیے آپ سب لوگ اور ہم ایک مرتبہ پھر یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا، بہت خوبصورت پڑھنے والے ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب الحاج محمد سلیم ہاشمی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور کریم آقا کے حضور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں درود کا نذرانہ برکت کے لیے حضور کی بارگاہ میں پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، جھولیاں کھول کے بے سنگ نہیں دوڑائے،
سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری اور مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری اور ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت حاضرین محفل انتہائی خوبصورت انداز میں نذرانۂ عقیدت و محبت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب الحاج محمد سلیم ہاشمی صاحب. دعا ہے پروردگار عالم آپ کا پڑھنا اور حاضرین کا سننا اپنی عظیم اور اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر آنے والے تمام معزز مہمان عزیز وقار جتنے بھی آج کی ہماری خوبصورت محفل پاک میں اس کے سالے ثواب کی بزم میں تشریف لائے اور بالخصوص اس KPM فاؤنڈیشن کو چلانے میں اپنی محبتیں اپنی عقیدتیں آپ کے شامل ہیں. چونکہ یہ بے لوث بالکل اللہ اور اس کے رسول کا خاص کرم دیکھتے ہوئے فضل دیکھتے ہوئے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے اس میں. جتنی بھی ٹیم محمود صاحب کے ہمراہ ہے پروردگار ان سب کو کامیابی عطا فرمائے. ایک بہت بڑی فہرست ہے اس سارے ثواب کے اعتبار سے جو پورا سال ماشاءاللہ کلمات پڑھے جاتے ہیں. اس میں بھی کاوشیں ہیں بہت سے لوگوں کی اور اس میں بالخصوص ہمارے محترم جناب زبیر انصاری صاحب اور حضرت قیوم صاحب ننکانہ سے آپ کی بڑی کاوشیں بڑی محبتیں بڑی عقیدتیں رہتی ہیں. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو اپنی عظیم اور اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبول فرماتے ہوئے مرحومہ کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں اب افکار خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اپنی محبتیں بھی اپنے انداز میں پیش کریں گے. ہمارے محترم زبیر انصاری صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور یہ ایک اعلان بھی سن لیں پلیز مہربانی کر کے 487 گاڑی ایک کسی دوست کی وہ مہربانی کر کے وہاں سے ہٹا لیں. شاید پریشانی ہو رہی ہے. جتنے بھی دوست آپ میسیج سن رہے ہیں پیغام جا رہا ہے آپ مہربانی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محمود بھائی جنید ہر سال کی طرح ہماری پیاری بیٹی کے لیے سال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. تو غنیمت جان لی کچھ تھوڑی سی گفتگو آپ سے ہو جائے. تھوڑا سا طفل مکتب ہوں ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کی صحبت میں کافی بیٹھا ہوں مجھے اچھا تعلق تھا. آج کل کیونکہ سائنس اور قرآن کا بہت دورہ ہے تو اس پہ ہم لوگ ایک ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم ثابت کر رہے ہیں سائنس کو قرآن کریم سے. دنیا یہ کہا کرتی تھی کہ سائنس بہت آگے چلی گئی لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو پوری کائنات کے لیے بھیجا اور قیامت تک کے لیے اس سے بڑی کوئی سائنس نہیں. جدید ٹیکنالوجی میں یہود النصارہ بہت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ڈیگریڈ کیا جائے یا ڈاؤن کیا جائے تو طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. جیمز ویب ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو آسمان کی طرف جا رہی ہے اس سے پہلے ہبل ٹیلیسکوپ تھی جو آسمان پہ گئی
اور جیسے جیسے وہ آسمان کے اوپر جا رہی ہے ویسے ویسے قرآن کریم کھلتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہیں کیا معلوم کہ پوچھتا ہوا ستارے کی قسم کھاتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں، اور فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ پوچھتا ہوا ستارہ کیا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کوئی ستارہ بجھ جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ بلیک ہول بن جاتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں تمہاری لگے جا کے قریب ہوں، یعنی کہ میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے منع کر رہا ہے مت کر. ہم ضمیر کی ڈیفینیشن کو ثابت نہیں کر سکتے اور اللہ کی ڈیفینیشن کو 1000 بار ثابت کر سکتے ہیں. ایک بہت لمبا چیپٹر جو بہت سے لوگوں نے آنا ہے، آخری بات پہ کرتا چلو. انسان مر جاتا ہے اور اگر اس کی قبر پہ بیٹھ کے چند گھنٹے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حدیث مبارکہ کی روح سے، ایک اونٹ لیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت لا کے جتنی دیر تک اس کو تقسیم کرنے میں لگتا ہے، اگر اتنی دیر صاحب قبر کے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ لیا جائے تو اس کے فائدے کیا ہے. میرا مضمون کیونکہ دین پہ لکھتا ہوں، میری نئی کتاب میں اللہ اور سائنس آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں رموز کن فیکن، فدائین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین، علم، روشنی، سیرت، کافی بکس ہے. لیکن جو نئی کتاب آ رہی ہے اس میں نے کوشش کی ہے کہ اوپر قرآن پاک کی آیت لکھی جائے، نیچے اس کا ترجمہ لکھا جائے اور نیچے سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں لکھا جائے. میں پڑھ جاتا ہوں، تمام انتظامات ہو جاتے ہیں، آپ کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹیاں میں نے پڑھی ہیں، اور کفن دفن کرنے کے بعد مجھے جنازہ لے کے جاتے ہیں تو جنازے میں بڑا رش ہوتا ہے. میرا علاقہ وہاں بہت بڑا ہے، میرے علاقے غریب غربا سب آ جاتے ہیں. میری روح دیکھ رہی ہے کہ لاکھوں ہزاروں لوگ میرے جنازے میں آ گئے. لیکن جب نماز جنازہ پڑھا گیا اس کے بعد میرے جنازے میں مجھے لے کے قبرستان گئے تو وہاں تو بہت سارے لوگ گھروں واپس چلے گئے، موٹے موٹے رجسٹر ان کے ہاتھ میں، اور میرے سارا کالا کرتوت میرے جو میں نے دنیا میں کیے تھے ان کے ہاتھوں میں تھے. میری جان نکلی جا رہی تھی کہ یہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھ سے حساب بڑا خطرناک لیں گے. لیکن باہر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، وہ فرشتے خاموشی سے کھڑے ہیں، تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ فرشتے اپنی قبر پہ کھڑے رہتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. پھر ایک بہت ہی خطرناک فرشتہ آتا ہے جس کے ہتھیار میں وہ ویپن ہوتا ہے، خطرناک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں دیکھ کے میری جان نکل رہی ہوتی ہے تو مجھے مار دے گا. میرا پورا وجود لرز جاتا ہے کہ اب تو میں نہیں بچ سکتا. لیکن باہر قبر سے مجھے پھر قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ فرشتہ بھی اپنے وقت مقرر پہ واپس چلا جاتا ہے. پھر آخری فرشتہ میرے پاس آتا ہے، مجھے کہتا ہے تجھے مبارک کہ تیرے لاحقین نے تجھے بچا لیا. پہلا فرشتہ اللہ کے پاس جاتا ہے، یا رب العالمین تیرا حکم ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں تو نے بولنا نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. تو میں اس کا حساب دینے کے لیے گیا وہاں پہ، کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا تھا تو میں خاموشی سے اس کا حساب دیے بغیر واپس آ گیا. دوسرے فرشتے نے کیا کہا، میں سزا دینے کے لیے گیا تھا کیونکہ وہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، میں واپس آ گیا. فرشتہ مجھے کہتے ہیں آپ سننا پسند کریں گے؟ مجھے سلا دیا. آدھے گھنٹے کے بعد 30 منٹس کے بعد میری آنکھ کھلتی ہے. وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے ایک آپشن لے کے آئے اللہ کے پاس سے، اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ سکتے ہیں. میں چھلانگ مار کے خوش ہو جاؤں کہ میری دولت، میری پراپرٹیاں، میرا پیسہ، میرا مال، میری اولادیں، میرے بیوی بچے میرا ویٹ کر رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں اپنے اس عالیشان محل میں جو میں نے بنایا پوری زندگی، پتہ نہیں کیسے بنایا. جب میں دیکھتا ہوں، لیکن آنے سے پہلے مجھے فرشتہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کتنا وقت گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہتا ہے 16 سال بیت گئے. اصحاب کہف کا واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ واقعی 16 سال بیت گئے ہوئے. وہ قادر مطلق ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. 16 سال کے بعد جب میں اپنے گھر واپس آتا ہوں میری کوٹھی بک گئی ہوتی ہے، نہ میری گاڑی ہے نہ میرا بنگلہ ہے. میری بیوی کو چھوڑ کے انگلینڈ چلی گئی اپنی بیٹی کے پاس. I have 2 wives. میں اپنی دوسری بیوی کے پاس جاتا ہوں، میرا وہ بھی گھر بک چکا، نہ میرے وہاں بستر، نہ میرے وہاں تکیہ، نہ میرے وہاں ملازم، وہاں کچھ نہیں تھا. زبیر نامی نشان مٹ چکا، نہ میرا کوئی دوست مجھے یاد کر رہا تھا. لوگ موسیقی میں مصروف تھے، گانے گا رہے تھے، ہلے ہوئے تھے. 16 سال کے بعد تالا آ گیا، کہیں کچھ نہیں ملا مجھے میرا. میں واپس قبر میں آ جاتا ہوں
اور فرشتے کو کہتا ہوں کہ میں باہر تو میرا کچھ نہیں ہے، فرشتہ مجھے حکم دیتا ہے کہ سو جا. خدا کا واسطہ ہے اللہ کو اپنے پاس بلا دو اس سے پہلے کہ وہ آپ کو اپنے پاس بلا دے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ جی. محترم جناب زبیر انصاری صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے آج کی بزم کے حوالے سے. یہ اصالِ ثواب کی بزم ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں جو ہر سال یہاں پر تشریف لاتے ہیں بہت ترتیب کے ساتھ اس بزم کو بہت مختصر وقت میں رہ کر سجایا جاتا ہے تاکہ سب اپنے اپنے انداز میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کر سکیں. حاضر محمود بھی انشاءاللہ آج کی اس بزم میں ہر سال کی طرح آج بھی انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ایک دفعہ برکت کے لیے درود پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم. Assalamu alaikum everyone. My name is Hazim Mahmood Ansari and today we are celebrating the memories of Iya Phupho or Khatija Phupho as I will be saying in the speech. Khatija Phupho was a very ambitious person who wanted a lot in her life. She wanted to be a pilot and she wanted to help people who could not help themselves. As I remember, she was very hardworking and she would go to another country for many months just to pursue education. When she passed away, we created a hospital in her name that would just help people with diabetic problems for people that could not afford them. I interviewed her daughter, Fatima, and she said that if she was still here today, there would be a lot different in our lives. Thank you. انتہائی مختصر میں ایک پیغام جو آپ سب لوگوں تک پہنچایا ہے اور بالخصوص اس KBM فاؤنڈیشن کے لیے ختیجہ ویلفیئر کلینک کے لیے دعا ہے پروردگار عالم کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. جتنے بھی دوست احباب محمود صاحب کے ہمراہ ہے کرم فرما پروردگار سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میں انتہائی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید ارشد حسین رضوی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا آپ بھی آج کی اس خوبصورت بزم میں تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار اپنے انداز میں کرنے کی سعادت حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. انتہائی قابل صد احترام شوکت اسلام علماء ذی احتشام مہمان عزیز بکار حاضرین محفل اصالِ ثواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے ہی اختصار کے ساتھ ایک بات آج کے عنوان کے حوالے سے حضرت امام شافعی کی آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں. پہلی گزارش یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچی کے الحمدللہ اس بیٹی کے بخت اتنے بلند کہ آج 5 سال ہو چلے جس جگہ پہ اصالِ ثواب کا سالانہ یہ پروگرام ہوتا ہے وہاں صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. یا قرآن پڑھایا جاتا ہے یا قرآن سمجھایا جاتا ہے. اور جس جگہ پہ اس کی تدفین ہوئی ہے وہاں قرب میں بھی صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے اور پھر سمجھایا جاتا ہے. اور اس سے زیادہ خدا کا شکر یہ کہ اس کی وجہ سے مالک نے اس کے والدین سے بھائی سے عزیز و قربا سے ایسا بے مثال لازوال لاجواب کام لیا جو قیامت کی صبح تک صدقہ جاریہ رہے گا. قرآن مجید فرقان حمید برادر مکرم سلطانی صاحب بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ پڑھا گیا. سارا سال قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اس جگہ پہ بیٹھ کے صبح سے لے کے اب تک قرآن کی تلاوت ہوئی. جس جگہ پہ تدفین ہے وہاں پہ بھی روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. امام شافعی کا ایک قول مختصر انداز میں بڑا طویل ہے مگر میں مختصر انداز میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں عمرہ کی سعادت کے لیے مکہ شریف حاضر ہوا
تو مکہ شریف جب میں پہنچا تو میرے شہر کا باسی بڑا خوبصورت نوجوان، بڑا ہی پیارا، بیٹھ کے کعبہ شریف کے قرب میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا اور میرا دل یہ چاہا کہ میں اس سے دل کی باتیں کروں گا۔ وہاں میرا پروٹوکول ہے، میرے علاقے میں مریدین ہیں، شاگرد ہیں، دوست احباب ہیں، اس انداز میں میں گفتگو نہیں کر سکتا، لوگوں سے مل نہیں سکتا۔ یہاں پہ حرم کعبہ میں میرے شہر کا باسی اور بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اس سے دل کی باتیں کی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اس ارادے کے ساتھ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، سلام ہوا کے بعد اس نے مجھ سے بات کوئی نہ کی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ ایک نماز کا وقت آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، پانچوں نمازیں پڑھنے کے بعد بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ میں قرب میں رہا کہ بات کروں، آج کل ایک دن، 2 دن، 4 دن، مختصر یہ کرتا ہوں، وقت گزرتا گیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے جانے کے 2 یا 3 دن مکہ شریف سے رہ گئے۔ میرا دل چاہا کہ آج جب میں حرم شریف جاؤں گا، اس سے ملاقات ہوگی تو اس سے کہوں گا بندہ خدا اتنا قرآن پڑھتا ہے، اتنا قرآن پڑھتا ہے، یہ قرآن فائدہ بھی دیتا ہے، نہ کہ وقت کا مفتی ہے، وقت کا شیخ ہے، امام ہے، دین کو سمجھتا ہے، دین کو پڑھاتا ہے، ہزاروں شاگرد ہیں، لاکھوں مرید ہیں، مگر دل میں میرے یہ بات تھی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس سے پوچھوں قرآن پڑھنے کا فائدہ بھی اتنا ہوتا ہے جتنا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ارادہ لے کے میں اس کے قرب میں گیا، جا کے بیٹھ گیا، وہ پھر قرآن پڑھ رہا تھا، میرے سے اس کے پاس بیٹھ گیا، وہ بھی 2 سالوں بیٹھا ہے، میں بھی 2 سالوں بیٹھا، اس نے قرآن کو کے پڑھتا رہا۔ امام شافعی کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت کی، نگاہ میری طرف کی، چہرے پہ مسکراہٹ لا کے تبسم فرما کے اس نے اپنی زبان کو جنبش دی، ہونٹ ہلائے، میرے کان کے قریب اپنے ہونٹ کر کے کہنے لگا امام صاحب اپنی پاکٹ میں جیب میں ہاتھ ڈال کے چند روپے، چند سکے امام صاحب کہتے ہیں میری ہتھیلی پہ رکھے، اس نے مٹھی بند کر دی، میرے کان میں کہنے لگا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرا وصال ہو جائے گا، انتقال ہو جائے گا، روح نکل جائے گی، جان نکل جائے گی، تو میری تدفین ان پیسوں سے کر دیجیے گا۔ امام صاحب آتے ہیں، میں نے پیسے پکڑ لیے، اس کی طرف دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک بندہ ہے خدا، یہ عالم بھی نہیں، مفتی بھی نہیں، پیر بھی نہیں، قاری بھی نہیں، حافظ بھی نہیں، اتنا بہت بڑا عالم دین بھی نہیں، مگر دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ علم ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے۔ امام صاحب میں اسی سوچ میں تھا، پھر نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے تو نماز کے بعد اس سے پوچھتا ہوں کہ تجھے علم ہے کہ انہیں مرنا ہے اور کس وقت مرنا ہے، کس لمحے مرنا ہے، اتنا بھی پتہ ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں نماز کی فراغت کے بعد جو ہی میں سلام پھیروں اس کی طرف دیکھوں تو وہ پھر نماز میں مشغول تھا۔ آپ فرماتے ہیں آخری رکعت کے بعد جب میں اتحیات بیٹھا تو میں نے سلام پھیر کے ارادہ کیا اس سے بات کروں گا۔ جب میں نے دونوں سمت سلام پھیرا تو وہ بندہ لیٹ چکا تھا، میں نے اس کا نام لے کے مخاطب کر کے اس کو ہلایا، جلایا، اس کو آواز دی، وہ بالکل ساکت لیٹا ہوا تھا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے نبض چیک کی، حلق چیک کیا، شارر چیک کی تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، انتقال کر چکا تھا۔ امام صاحب کہتے ہیں آنسو بہاتے بہاتے میری ریش تر ہو گئی، اب مزید مختصر کرو۔ امام صاحب کہتے ہیں اس کی تدفین کا وقت آیا، نماز جنازہ میں نے پڑھوں تو نماز جنازہ کی تو پڑھا، فرماتے ہیں قبرستان لے جایا گیا، میرا دل چاہا کہ اس کو خود میں قبر میں اتاروں، میں نے قبر میں اتارا، اس کے اوپر مٹی ڈالی، پھر واپس آ گیا۔ ایک عرصے کے بعد اس نے اتفاق ایسا ہوا کہ میں پھر کعبہ شریف کی زیارت کے لیے چلا، عمرے کے لیے چلا، میں پھر حرم شریف داخل ہوا تو ایک جنازہ تیار تھا، میں نے نماز جنازہ لوگوں نے مجھے دیکھ کے کہا آپ پڑھائیں، میں نے نماز جنازہ پڑھایا، جنازے کے ساتھ چلا، اس نے اتفاق ہے کہ اس کو قبر کو اتارنے کا میرا دل چاہا کہ اس شخص کو بھی قبر میں اتاروں۔ میں نے دیکھا کہ کئی سال پہلے جس شخص کو میں نے قبر میں اتارا تھا اس کی قبر بالکل ساتھ ہے۔ امام صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اٹھا کے جب اس میت کو دوسری کو قبر میں ڈالنے کا ارادہ بھی کیا نہیں تھا، میں قبر میں اترا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ میری دائیں پاؤں کی چیچی جو پہلی انگلی، آپ فرماتے ہیں چیچی، اس کی قبر کے ساتھ جو پہلا نوجوان میں نے خود تدفین کیا تھا اس کے ساتھ ٹچ ہوئی تو کافی ساری مٹی گر گئی۔ امام صاحب کہتے ہیں مٹی گرنے کی وجہ سے اندر سے خوشبو آئی۔ قرآن سننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جس جگہ پہ قرآن پڑھا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
تو آج دیکھ لیجئے میری روح بھی نکل گئی، جان بھی نکل گئی، انتقال بھی ہو گیا، میں مر بھی گیا ظاہری طور پہ، مگر جو کام دنیا میں کرتا رہا میں وہ یہی کام کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے وہ قرآن دنیا میں بھی پڑھتا رہا، اور جس جگہ پہ بیٹھ گیا، لیٹ گیا، روح نکل گئی، جان نکل گئی، قبر بن گئی، وہاں پہ بھی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف بندہ یہ خیال کرے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں مجھ سے اگر کوئی سوال کرے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، جس جگہ پہ قرآن پڑھا جائے وہ ساری دنیا سے وہ چیز الگ ہی ہوتی ہے، وہ زمین کا خطہ ساری دنیا سے الگ ہی ہوتا ہے جہاں پہ قرآن پڑھا جائے۔ تو یقیناً اس بات پہ، اس نتیجے پہ علماء تشریف فرما ہے۔ بڑے محتاط اندازے کے مطابق میں اس بات پہ اپنے جملے کو ختم کرتا ہوں، جس کے لیے قرآن کا ایک لفظ پڑھا جائے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، زبان بابرکت ہو جاتی ہے، جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے سارا سال اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے اس کا اندازہ یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ حاضرین محفل، جناب حضور قبلہ پیر سید ارشد حسین گدری شاہ صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے، اور قرآن کریم کی برکتیں جو ہیں وہ آپ اپنے انداز میں بیان کر رہے تھے۔ دلوں کو ملتا ہے کیا سرور یہ قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور یہ قرآن پڑھ کے دیکھو، اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور یہ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور یہ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں بھی ایک روایت جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، ہم احسان کرتے ہیں، ہم ثواب پہنچاتے ہیں۔ احسان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ثواب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پہنچانا، کہ جس کے لیے ہم اہتمام کر رہے ہیں اس کو کیا پہنچا رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل روایت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے کو دعا کی حاجت نہیں رہتی، کہ وہ دعا مانگے۔ لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح یہاں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں بیٹی دفن ہے وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن پڑھنے والے اگر دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور دعائیں اپنی جگہ پہ ہے۔ میں بیٹی کے متعلقہ ایک گفتگو، ایک بات ضرور کروں گا کہ دیکھیں روایات میں آتا ہے کہ جب انسان آخری وقت میں ہوتا ہے تو فرمان یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمے کا ورد کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بلند آواز سے کلمہ پڑھو گے اور اس کی زبان پر بھی کلمے کا ورد جاری ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی اس کے ایمان کی شہادت ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا۔ ہم روتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس آخری لمحات میں کلمہ شہادت پڑھا جائے۔ بیٹی کے وصال سے، فوت ہونے سے ایک دن پہلے میری بھی ملاقات ہوئی چینل پہ، تو بیٹھے تو مجھے کہنے لگی علامہ صاحب آج کچھ صورتیں میری سن لیں، کچھ صورتیں سن لیں۔ ایک دن پہلے فوت ہونے سے جہاں اور صورتیں سنائی وہاں آیت الکرسی بھی سنائی، اور یہاں علماء کا جمع غفیر ہے، تمام ماشاءاللہ طلبہ پڑھنے والے موجود ہیں کہ آیت الکرسی کی ابتدا لفظ اللہ سے ہے جو اللہ کا ذاتی ہے، ذاتی نام ہے۔ اس کے آگے 10 صفتوں کو بیان کیا گیا ہے، وہ ساری اللہ کی 10 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو آیت الکرسی بھی اس بیٹی ایک ہوتا ہے کہ پڑھانا، ایک ہوتا ہے خود سنانا۔
آیت الکرسی پوری سنائی اور مجھے کہتی ہے علامہ صاحب ٹھیک ہے، میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. تو ان باتوں سے اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ جو بندہ ظاہری دنیا میں کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے جانے کے بعد ان اعمال کا بھی وہ بھی جاری رہتے ہیں جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں. کہ اگر اس گھرانے کا لگاؤ ہے دین کی طرف، اس گھرانے کا لگاؤ ہے حضور کی سنت کی طرف، قرآن کی طرف، نیک اعمال کی طرف، صدقہ جاریہ کی طرف، اور ضرور ہے کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ دین کی خاطر اپنا سب کچھ دینے کے لیے، تان مان دان اپنی دولت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور میں بھی اس کا گواہ ہوں کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے تو قبلہ محمود انصاری صاحب خود کہتے ہیں کہ حکم فرمائیں کہ دین کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. تو آگے بچوں کی تربیت بھی یہی ہے. تو ایک دن فوت ہونے سے پہلے بیٹی مجھے سنا رہی ہے کہ علامہ صاحب آیت الکرسی سن لیں، یہ کچھ صورتیں ہیں یہ سن لیں. یہ بھی ایک ایمان کی بڑی شہادت ہے کہ بندہ جانے والا، اسے پتہ نہیں کہ میں نے چلے جانا ہے، لیکن وہ قرآن سے محبت اور لگاؤ اس طرح ہے کہ میرا قرآن سنیں. برادران اسلام حقیقت یہ ہے کہ سب نے جانا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے. ہم نے بھی جانا ہے، جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے کسی کا ٹائم آئے گا وہ چلا جائے گا. قرآن کثرت سے پڑھا کریں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب پروگرام ہر سال جامعہ نعیمیہ کے اندر ہوتا ہے تو صبح سے لے کے سارا دن بچے جو ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں. اور ان کا حق ہے طالب علموں کی، جتنے ہمارے پڑھنے والے ہیں احباب، ان کا حق ہے ان کی خدمت کرنا، ان کو اچھا کھلانا. مجھے یاد ہے کہ ہم جب پڑھتے تھے 79, 80, 81, 82 فیصلہ آباد میں، تو جب بھی کوئی آتا تھا کوئی کہ بچوں کو لے کے جانا ہے قرآن پڑھنا ہے، تو ہمارے اساتذہ ہمیں فرماتے تھے کہ یہ بچوں کو لے کے جا رہے ہو، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کی خدمت کرنا آپ کا حق ہے، کیونکہ یہ شب و روز قرآن پڑھنے والے ہیں. یہ کوئی دنیا کی تعلیم نہیں، آج کل تو دنیا کی تعلیم ساتھ ہے، پڑھ رہے ہیں بچے. تو میں ان الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں کہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے کو دعاؤں کی حاجت نہیں رہتی. جو دنیا میں ہے اس کے لیے بھی، اور جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس بچی کی آخرت کو بہتر فرمائے، اور اللہ اپنے خاص جوار رحمت میں اس بیٹی کو جگہ عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. میں سب سے پہلے تو محترم عزت امام محمود انصاری صاحب کی طرف سے آنے والے تمام معزز مہمانان عزیز وقار جتنے بھی احباب تشریف لائے، سیاسی، علمی، سماجی، روحانی سادات، مشائخ، پیران نظام، تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بالخصوص KBM فاؤنڈیشن کا یہ جو پروجیکٹ ہے، مرحومہ کے انتقال کے بعد سے لے کر آج کے دن تک جتنے بھی دوست احباب جناب محمود صاحب کے ہمراہ کر فرما ہیں، بالخصوص انجمن بھائی چارہ کی پوری ٹیم، ملک مشتاق صاحب اور ہمارے محترم جناب قلعہ سید ارشد حسین رضوی شاہ صاحب اور آپ کے تمام رفقا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. دعا کریں کہ پروردگار عالم اس محبتوں کے سفر کو اسی طرح جاری و ساری رکھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحاب سیدنا و بارک وسلم آمین. یا اللہ العالمین قرآن پاک 1300 مرتبہ، سورۃ یاسین شریف 720 مرتبہ، پہلا کلمہ شریف 78100 مرتبہ، درود پاک لا تعداد مرتبہ، سورۃ فاتحہ شریف 100 مرتبہ، سورۃ مزمل شریف 123 مرتبہ، دیگر کلمات طیبات، سورۃ مبارکہ، آیات مبارکہ جو دوست احباب نے اہل خانہ نے پڑھ کے میرے دل کی، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.
حاضرین دوستوں نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھی، سورۃ اخلاص پڑھی، اس محفل کا انعقاد کیا۔ دیگر جو اہتمام اس نیت سے کیا گیا اس بچی کے ایصال ثواب کے لیے اے اللہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور اپنی شان کے لائق اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب محبوب علیہ السلام کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے صدقے سے، آپ کے وسیلہ جمیلہ سے، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ کرام، اے اللہ جس طرح سے میرے آقا سے کسی کی نسبت ہے اسی کے لائق اے اللہ اپنی تیری بارگاہ سے اس ثواب کا اجر مانگتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ثواب کو پیش کرتے ہیں۔ خصوصاً بالخصوص ہمارے بھائی محمود صاحب کی صاحبزادی جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا، اے اللہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ محمود صاحب کے دادا جان، دادی جان، ساس صاحبہ، نانی جان، نانا جان اور اہل خانہ اور دیگر عزیز و اقربا، اسرار صاحب، میاں اخلاق صاحب، چودھری فیاض صاحب کی ہمشیرہ، دیگر جو بھی دوست احباب جن کے نام لکھے گئے نہیں لکھے گئے، اے اللہ سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اسلام پاک کی برکت سے، حضور علیہ السلام کے صدقے سے سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کا صدقہ سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی صاحب ایمان اس دنیا اے اللہ حضور علیہ السلام کے جو بھی امتی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ حالت ایمان میں گئے، سب پر اپنا خاص فضل اور انعام فرما، سب کے ساتھ اپنی رحمت، فضل اور کرم کا معاملہ فرما۔ خصوصاً میرے بھائی محبوب صاحب کے والدین، ان کے دیگر عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت فرما دے، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، اے اللہ اپنا کرم فرما دے۔ اے اللہ بغیر تیرے کرم کے کوئی چارہ نہیں اور تیرے محبوب کی شان کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی شان کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ کے صدقے سے تیرے لیے دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جن دوست احباب کا نام نہیں لے سکے، طویل لوگ ہیں، طویل فہرست ہے لوگوں کے ناموں کی، وقت کی نزاکت پیش نظر، اے اللہ تو علیم ہے، تو سمیع ہے، تو جاننے والا ہے، تو سننے والا ہے، ہماری یہ دعا ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ کچھ دوست احباب ہیں جن کی صحت کے لیے کہا گیا ہے، اے اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں ان کے شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو نہیں مل سکی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے، تیری بارگاہ سے، اے اللہ تیری رحمت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر موت نصیب فرمانا اور کل قیامت کے دن ہم سب کا حشر ایمان والے لوگوں کے ساتھ فرمانا۔ اے اللہ تو دعاؤں کو سنتا ہے، معافی کو قبول فرماتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، موت سے قبل موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم آج اس بچی کے ایصال ثواب کے لیے، دیگر عزیز و اقربا کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں، اے اللہ ہمارے بعد بھی ایسے لوگ قائم رکھنا جو ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو حضور علیہ السلام کی صحیح معنوں میں محبت عطا فرما، شریعت مطہرہ کی اتباع کی توفیق عطا فرما اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ اے اللہ یہاں پر جو بھی دوست احباب حاضر ہیں، اے اللہ محبت سے آئے، تیری رضا کے لیے آئے، سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہماری مرکزی درسگاہ ہے اہل سنت کی، دین حقہ کی، اے اللہ اس کو زندگی کا شفتی ترقی عطا فرما۔ یہاں پر علم حاصل کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے،
جن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی اے اللہ ان پر بھی اپنا خاص کرم اور انعام فرما، اے اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، اور ہم سب کو دین حقہ کے لیے بہترین طریقے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنا کرم فرما دے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ اولاد والوں کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، اے اللہ مسلمان عالم کو ایک اور ایک فرما، دین اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر کوششیں کرتے ہیں، اے اللہ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، عزم و ہمت عطا فرما، استقامت اور اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس کتاب پاک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کی شان کا واسطہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس وطن کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس کے خیر خواہ ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، جو اس کے دشمن ہیں انہیں اس کو نابود فرما۔ اے اللہ دین حق پر استقامت عطا فرما، اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی اور پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتفاق و محبت عطا فرما، امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرما، غیرت ایمانی کے ساتھ یہود و مغلوب کی سازشوں کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تیرا قدم شان حال ہو جائے گا تو یقیناً اے اللہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو مسلمانوں کی عظمت کو، ان کی کامیابیوں کو روک سکے۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما، اپنی بارگاہ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تو نے اسباب عطا فرمائے ہیں ان کو دین حقہ کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ففوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ومن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء۔ اے اللہ کون ہے تیرے بغیر جس نے مجبور کی، بے کس کی، لاچار کی، اور پھر دور کر دے اس سے اس برائی کو، اس پریشانی کو۔ ومن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر، محمد مصطفیٰ کے واسطے خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب علیہ السلام کی امت میں ہیں۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد برحمتہ۔ آپ تمام دوست تشریف رکھیں، تمام دوست آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد حسین نعیمی صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ بھی دو تین جملے دعا کے طور پر انشاءاللہ آج کی محفل میں پیش کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تمام آنے والے مہمانوں کے لیے، دوست احباب کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کے لیے کھانے کا وسیع اہتمام ہے، لنگر شریف بھی آپ لوگ تناول فرما کے جائیے گا۔ تشریف رکھیں ڈاکٹر صاحب کے خلاف دعائیں جملے انشاءاللہ آج کی محفل میں پیش کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب اغفرها وارحمها وانت خير الراحمين اللهم نور قبرها بنور الإيمان اللهم سهل عليها منازل البرزخ اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة۔ الہ العالمین، آج کی سال ثواب کی اس تقریب کو مرحومہ مغفورہ کے لیے قبول فرما۔ الہ العالمین، جتنے بھی طلباء نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار ہوا ہے، واعظ و نصیحت ہوئی ہے، ان تمام کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، الہ العالمین، تمام اولیاء کرام کے ارواح کے سال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے برادر جناب انصاری صاحب کی بیٹی مرحومہ مغفورہ کے روح کے سال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین، عالم برزخ کے تمام معاملات میں انہیں آسانی عطا فرما۔
الہ العالمین انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے نام سے جتنے بھی لوگوں کی فلاح اور بہبود اور خیر کے کام ہو رہے ہیں اس کا درجہ بدرجہ ثواب انہیں عطا فرما۔ الہ العالمین اس کے صدقے سے اس خاندان میں اپنی خاص رحمت برکتیں نازل فرما، ان کے معاملات میں آسانیاں عطا فرما۔ آج کی اس تقریب میں جتنے بھی احباب شریک ہوئے، ان کے جو آباء و اجداد مسلمان دنیا سے تشریف لے گئے، ان تمام کے آباء کے سارے ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کے جتنے بھی طلباء اور اساتذہ یہاں تشریف فرمائے، معاونین یہاں پہ موجود ہیں، ورکرز ہیں، الہ العالمین ان پہ بھی اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما اور دین اسلام کے ساتھ وابستگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔